بدترین کو قبول کر لیں اور اس کے بعد اس کو بہترین بنانے کی کوشش کریں. تو ہم آپ کو بالکل بتاتے ہیں کہ آپ راستے میں فوت ہو جاؤ گے اور آپ کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، مہاتما بدھ نے کہا تھا دنیا دکھوں کا گھر ہے اور دکھوں کی وجہ خواہشات ہیں. خواہشات پر قابو ڈال دیا جائے تو دکھوں پہ قابو ڈالا جا سکتا ہے. مہاتما بدھ نے پریشانیوں سے بچنے کا، دکھوں سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ روحانی شخصیات جو ہیں وہ تو استعمال کرتی آئی ہیں، لیکن عام فرد کے لیے اس کو استعمال کرنا جو ہے مشکل ہے، کیونکہ دکھوں خواہشات پہ قابو ڈالنا جو ہے یہ بہت مشکل بات ہے. تو ڈیل کارنیگی جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک میجیکل فارمولہ بتایا ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو ایک بہت جو پریشانیاں ہیں زندگی کی وہ آپ کی زندگی سے دور ہو سکتی ہیں. یہ میجیکل فارمولہ جو ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ان کا کام کرنے کا، ان کا بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ایگزامپلس کے ساتھ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے اپنے اس فارمولے کو بیان کرنے کے لیے مثال جو دی ہے وہ ایئر کنڈیشن کے ایک معروف انجینئر ہیں ویلس کیٹرر، ان کی دی ہے. وہ کیٹرر کارپوریشن جو ہے اس کے چیئرمین تھے اور ایک وہ ٹیکنیک استعمال کر رہے تھے جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے گزاری. اور یہ ٹیکنیک انہوں نے سیکھی کہاں سے کہ انہوں نے کہا جب میں نوجوان تھا اور بفلو میں ایک گلاس کمپنی جو ہے اس میں کام کرتا تھا، تو اس میں مجھے ایک گیس صاف کرنے والی جو مشین ہے انسٹال کرنے کا مجھے کام ملا. یہ مشین ایسی تھی جو گیس کی غلاستیں جو ہیں وہ ختم کرتی تھی اور اس سے انجن جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچائے بغیر وہ کام کرتے تھے. لیکن یہ مشین جو ہے یہ کامیاب نہ ہو سکی. یعنی یہ ایک جاب بھی، نوجوانی کا زمانہ تھا، جاب بھی شروع تھی. ظاہر ہے کہ اس وقت جب آپ بہت امیدیں جوان ہوں، خواہشات بہت بڑی ہوئی ہوں اور جو رزلٹس ہیں آن گراؤنڈ ویسے نہ آ رہے ہوں تو پھر فرسٹریشن جو ہے وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو انہیں اس فرسٹریشن کا اتفاق ہوا، انہیں بڑی ناکامی ہوئی، اس کا صدمہ پہنچا اور انہوں نے ان کے اپنے الفاظ میں کہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بڑے زور سے ایک میری کھوپڑی پہ پتھر کھینچ مارا ہے. میرے پیٹ میں درد رہنے لگا، آنتیں جو ہیں اس میں درد رہنے لگا اور کئی دن جو ہے وہ مجھے نیند نہ آ سکی. اور پھر اس نے کہا کہ میں نے ایک دن آرام سے بیٹھ کے سوچا کہ اب میں نے کیا کرنا چاہیے. اور اس نے کہا کہ پھر آج تک میں اس ٹیکنیک کو استعمال کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ میں فیل ہو جاتا ہوں، مثلا میں جس کمپنی نے مجھے یہ کام دیا ہے اور اس کی انسٹالیشنز کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے تنخواہ دیتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں فیل ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے میری کو جان کو خطرہ ہو جائے گا، وہ مجھے گولی مار دیں گے، مجھے جیل میں بھیج دیں گے. یا اس نے کہا یہاں میری ملازمت جا سکتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے نئی ملازمت مل جاتی. یہ بھی ایک چانس تھا کہ ایک ریکارڈ پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا اور پھر نئی ملازمت جو ہے اس کا حصول مشکل ہو جاتا. لیکن بہرحال زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں اس ٹینشن سے، اس فرسٹریشن سے باہر آ گیا اور پھر میں نے اس بات پہ غور کرنا شروع کیا، مشورہ کرنا شروع کیا اور پھر ہم نے ایک ٹیکنیک نکالی اور اس میں ہم نے کچھ 5000 کا مزید جو ساز و سامان تھا وہ ہم نے اس میں لگایا. اس کے بعد ہمارا کام چل پڑا. اس میں ہمیں جس میں ہم یہ محسوس ہو رہا تھا کہ 20,000 کا ہمیں خسارہ ہو رہا تھا، پھر ہم وہ جو ہمیں امیڈیٹلی جو ہے $15,000 جو ہے اس کا فائدہ ہونا شروع ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد سے میں ایک ٹیکنیک استعمال کر رہا ہوں اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بدترین کو قبول کر لیں اور اس کے بعد اس کو بہترین بنانے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ میں اس کو اسی طرح سے استعمال کر رہا ہوں. اس کے حوالے سے ڈیل کارنیگی نے 2 بڑے لوگوں کی بات کی ہے. ولیم جیمس کی بات کی ہے جن کی نفسیات پہ کتابیں جو ہیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں. وہ عملی نفسیات کا انہیں بانی کہا جاتا ہے. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر قناعت کریں، کیونکہ بدنصیبیوں کا خمیازہ برداشت کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ بیت چکا ہے اس پر راضی ہو جائیں. اسلام بھی تو یہی تعلیم دیتا ہے نا کہ یعنی حتیٰ کہ جب انسان جب ہے بڑی قریبی عزیز بھی فوت ہو جاتے تو اس کی تبلیغ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اب آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے. اس میں ایک ہدایت بھی ہے، ایک راستہ بھی ہے اور ایک یعنی ایک روحانی سکون بھی ہے. نقصان کو آپ نے قبول کرنا ہے اور اللہ سے پھر بہتری کی
امید کرنی ہے. اور ایک فلسفی ہیں لین یو تانگ، جن کی کتاب ہے زندگی کی اہمیت، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو صحیح دماغی سکون ہے وہ بدترین چیز کو قبول کرنے سے حاصل ہوتا ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نفسیاتی اعتبار سے آپ کی جو انرجی ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی ہوتی ہے خاص طور پہ، اس کا اخراج قوت ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ جب بھی آپ بدترین کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اطمینان سا ہو جاتا ہے کہ آپ پھر کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک آپ اس لیول پہ لڑتے رہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور میں نے یہ بدترین کو نہیں ہونے دینا، تو پھر آپ صحیح طریقے سے سوچ بھی نہیں سکتے. تو بے شمار لوگوں نے اس فارمولے سے جو فائدہ اٹھایا ہے. ایک اور انہوں نے مثال دی ہے ویلس کیٹرر کی، کہ وہ کاروبار کرتے تھے نیو یارک میں، اور وہ ایک کمپنی کے، تیل کی کمپنی کے جو ہے وہ یعنی چیئرمین تھے، ان کے باپ نے وہ کمپنی قائم کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں کام کر رہا تھا تو کچھ دیر کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ جو میرے کچھ ڈلیوری کلرک ہیں وہ جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان کے متعلق جو راشن ہے اس کے تیل دینے کی پابندیاں جو ہیں اس پہ نہیں کرتے. تو وہ ایسے کرتے تھے کہ جو ان کے مستقل گاہک ہوتے تھے ان کم تیل دیتے تھے، جو باقی بچ جاتا تھا وہ اپنے گاہکوں کو فروخت کرتے تھے. تو ان حرکتوں کا مطلب انہیں شبہ بھی تھا. لیکن پھر ایک دن ایک شخص ان کے پاس آیا، اور وہ کوئی سرکاری انسپیکٹر تھا. اس نے یہ کہا کہ اگر اس کی مٹھی گرم کر دی جائے اور اس کو $5,000 دے دیا جائے تو اس معاملے کو رفع دفع کر دے گا. اس نے کچھ ثبوت بھی پیش کیے. تو اس نے کہا کہ میں یہ تو سمجھتا تھا کہ اس سے مجھے کوئی ذاتی طور پہ تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن میری جو کمپنی ہے اس کے خلاف کیس ہو جائے گا، یہ میرے والد نے بنائی ہے، اور اس کے بعد میرا ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. اور پھر اس سے مجھے پریشانی بہرحال ہوئی، میں بیمار پڑ گیا، اور 3 دن تک تو میں کچھ کھا پی بھی نہیں سکا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، سر چکرا رہا تھا. پہلے میں یہ سوچتا تھا کہ $5,000 جو ہے وہ میں دے دوں، اور یا پھر میرے پاس دوسرا چوائس یہ تھا کہ میں اس شخص کو یہ کہتا کہ جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ کر لے. تو اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب ملی، تو اس کتاب میں انہوں نے ایک کوئی جملہ پڑھا. بعض اوقات جملے آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں، اور وہ جملہ یہ تھا کہ بدترین کا مقابلہ کرو، یعنی بدترین کے سامنے ہتھیار نہ ڈالو. آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بلیک میلرز جو ہوتے ہیں، اگر آپ نے ایک دفعہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ایک دفعہ ان کی بات مان لی، ہو سکتا ہے جو ان کے پاس آپ کے خلاف مواد ہو وہ آپ کو نقصان پہنچائے. لیکن جو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے نا، ایک دفعہ آپ ان کے وہ اس میں سکنجے میں پھنس گئے تو پھر وہ آپ کو زندگی بھر بلیک میل کریں گے. اور زندگی آپ دیکھیں کہ بلیک میل کی جتنی ساری کہانیاں وہ یہ ہے کہ بدترین کو قبول کرنے سے لوگوں نے انکار کیا، اور جب بدترین کو قبول کرنے سے انکار کیا، جو اکثر صورتوں میں بدترین ثابت بھی نہیں ہوتا، تو پھر واقعی بہت بدترین جو ہے وہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. تو اس نے کہا کہ پھر میں نے سوچا کہ کاروبار تباہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، بٹ مجھے نا آن رائٹ ٹریک رہنا چاہیے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے وکیل کے پاس گئے. وکیل نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہیں ان سے جا کے ملے. تو جب انہوں نے جا کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، میں یوں کمپنی چلا رہا ہوں، کچھ میرے ڈرائیورز ہیں وہ کوئی شاید درست بات نہیں کر رہے، اس کے متعلق آپ کا ایک انسپیکٹر ہے تو وہ یہ میرے پاس آیا اور یہ اس نے مجھے رشوت مانگی ہے. تو انہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا کہ بھائی یہ تو وہ شخص ہے جو ہمارے ایک فراڈ کر رہا ہے، یہ تو جعلی آدمی ہے، تو ہمارا مجسٹریٹ ہی نہیں ہے، تو ہم تو اس کو تلاش کر رہے ہیں. تو وہ مسئلہ جو ہے ان کا احسن طریقے سے حل ہو گیا. تو اسی طرح سے انہوں نے اور بھی کچھ لوگوں کی بات کی ہے کہ ایک اور صاحب ہیں، ان کی بات کی ہے، وہ میزوری جو اسٹیٹ ہے وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور وہ اپنا وصیت نامہ جو ہے وہ لکھ رہے تھے. ان کی پیٹ کی جو نچلی آنتیں ہیں ان میں ورم تھا، کینسر کی صورتحال ناسور پیدا ہو چکا تھا، اور ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ بھئی اب انہوں نے کچھ نہیں کھانا پینا، اور انہیں کہا تھا کہ وہ پرسکون رہیں، اپنی وصیت لکھیں. تو وہ بڑی اعلیٰ ملازمت کرتے تھے، اور لیکن اب زندگی جو ہے وہ ان سے روٹھ رہی تھی. تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اور بڑا وہ بہت اہم فیصلہ تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے پاس رہنے کے لیے وقت تو ہے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ میں فوت ہو جاؤں میں دنیا کا ایک دفعہ چکر لگا لوں. پھر انہوں نے ٹکٹ خرید لیا. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ مسٹر بینی یہ جو آپ کیا کر رہے ہیں یار، تو ہم آپ کو بالکل بتاتے ہیں کہ آپ راستے میں فوت ہو جاؤ گے اور آپ کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو وعدہ تو میں نے کیا ہے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں سے کہ میں اپنے جو خاندانی قبرستان ہے
تو میں اسی میں دفن ہوں گا. تو اس نے ایک وہ تابوت خریدا, وہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیا اور جہاز پہ رکھ لیا, اور جو اسٹیم شپ وہ کمپنی تھی ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ اگر جو ہے ان کا راستے میں انتقال ہو جاتا ہے تو انہیں ان کی جو لاش ہے وہ اس کو بند کر دیا جائے گا تابوت میں, سردخانے میں رکھ دیا جائے گا, اور جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے لواحقین جو ہیں ان کا سپورٹ کر دیا جائے گا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر میں نے سوچا کہ اب دیکھیں میں نے تو فوت ہو جانا ہے, تو دنیا کے معاملات کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا پھر میں نے دوران سفر جو ہے خوب جو ہے وہ ڈٹ کے کھانا پینا شروع کر دیا, سگار پینا شروع کر دیا, کھانے پینے شروع کر دیے, بد پرہیزیاں شروع کر دی, عجیب و غریب انہوں نے کہا دیسی کھانے جو ہیں جو کسی بھی بندے کو ہلاک کرتے تھے وہ میں نے کر دیے. لیکن اچھا اس نے کہا کہ یہ میں کئی سالوں سے نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا جو فرق پڑا کھانوں نے مجھے کچھ نہیں کیا, جو میں نے ایک سٹریس اٹھایا ہوا تھا کہ میں نے زندگی میں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا, وہ تو میں دور کر چکا تھا کیونکہ میں نے سمجھا تھا کہ میری موت آ چکی ہے. اس نے کہا میں جہاز پہ بورڈ پہ کھیلتا تھا, گیت گاتا تھا, نئے نئے دوست بناتا تھا, لوگوں سے گپے شپے لگاتا تھا. تو اس نے کہا کہ ایسے سے میں نے محسوس کیا کہ میں بہتر ہو رہا ہوں. تو پھر کچھ دن کے بعد میری صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو گئی. تو جو یہ مسٹر بینی ہیں بعد میں یہ بالکل ہی شفا یاب ہو گئے, اور انہوں نے جو اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر بنا لیا اور وہ نئی زندگی کے ساتھ آ گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسٹر بینی جو ہے جو بہت بڑے تاجر بنے اور بہت بڑے امریکہ کے کامیاب آدمی بنے, اگر ان پریشانیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے جو ان کے اپنے بزنس کی وجہ سے ان پہ طاری ہوئی تھی, اور جس کی وجہ سے وہ سوچ کے پاگل ہو رہے تھے, وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے تھے, تو وہ بالکل واقعی فوت ہو جاتے. جب انہوں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ موت جو ہے وہ تو آ رہی ہے, تو اب میں نے موت سے پہلے دنیا کا سفر کرنا ہے, تو انہوں نے اپنے دماغ کو ایک نیا راستہ دکھایا, پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کیا, اور اس کے بعد انہوں نے زندگی کی طرف رخ کیا. تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ اس سے جو آج کی ہم نے گفتگو کی ہے اس سے 3 باتیں نکلتی ہیں کہ پہلے آپ یہ پوچھیے اپنے آپ سے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں بدترین کیا ہو سکتا ہے, جو بھی بدترین ہے اسے قبول کر لیں, پھر اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اس بدترین کو بہترین بنانے کی کوشش کریں. ڈیل کارنیگی کا یہ 3 لائنوں پہ مشتمل فارمولہ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو آپ کی زندگی سے بہت سی پریشانیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں جو بڑی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں دنیا, اس میں بھی انہوں نے بدترین کو قبول کیا. بلکہ ہمارے ہاں تو آپ یہ دیکھیں بدترین قبول کرنے کی ایک بڑی زبردست مثال ملتی ہے, وہ طارق بن زیاد کی ہے. اس نے جب اسپین کے ساحل پر قدم رکھا تو بدترین یہ تھا نا کہ شکست ہو جائے اور جہاز کام نہ کریں, یہ ہو جائے. اس نے پہلا کام یہ کیا, اس نے کہا جہازوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا میرے پاس میرے سپاہیوں کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں. پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ جیتیں, کامیاب ہوں, اور ہم نے دیکھا اب جو جبل الطارق ہے آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ طارق نے یہاں پہ بدترین کو قبول کیا تھا, جہازوں کو آگ لگا دی تھی, شکست کو قبول کر لیا تھا, اور پھر اس یقین کے ساتھ وہ آگے بڑھے تھے کہ فتح انہیں حاصل ہوگی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسپین میں مسلمانوں کا جو اقتدار ہے, یورپ میں جو مسلمانوں کا اقتدار ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ طارق بن زیاد کے اس فیصلے نے رکھی تھی کہ انہوں نے بدترین کو قبول کیا تھا, بدترین کو خود نافذ کر دیا تھا, جہازوں کو آگ لگا دی تھی, بھاگنے کا آپشن ختم کر دیا تھا, تو پھر انہوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی تھی. تو معزز خواتین و حضرات, آپ یقین کریں کہ جب آپ بدترین کو قبول کریں گے اور پھر جب اس کا تجزیہ کریں گے تو پھر آپ کو پہلی بات کا جو علم ہوگا اور حیرانی ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ جو بہت کچھ چیزیں سوچ رہے تھے, بہت سے آپ کا خیال تھا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, وہ بالکل آپ کے وہم کا حصہ تھا. ہو سکتا ہے کہ 20% جو ہے وہ آپ کا ان فیکٹ جو ہے وہ چیزیں درست ہوں. مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے, غزوہ بدر میں ایسے ہوا ہے کہ یعنی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, کافر 1000 سے تھے, سامان زیادہ تھا. اور اب دیکھیں کہ کبھی آپ غور کریں تو وہ ایک ایسی صورتحال تھی جس بدترین صورتحال سے وہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. وہاں پھر کیا کام آیا, وہاں پھر اللہ کا یقین کام آیا, وہاں پر اللہ پہ اعتماد قائم آیا. پھر اللہ نے سکون نازل کر دیا مسلمانوں پہ
اگر آپ اللہ پہ یقین کریں گے، اللہ پہ ایمان کریں گے، تو ایسی سچویشن میں یہاں پہ حقیقی خطرہ ہوگا، وہاں بھی آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ اگر آپ مومن ہیں تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہے، پھر آپ کو زندگی میں کامیابی ملے گی۔ تو اسلام کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھیے، مضبوط رکھیے، اور اپنے آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ آپ کبھی بھی نہیں، یہ میں نہیں سمجھتا، اور اس اللہ کی اس بات پہ یقین رکھیے کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ میں کبھی بھی اپنے بندوں پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکیں۔ تو آپ کو میرا جو مشورہ ہے، ڈیل کارنیگی کا جو مشورہ ہے، وہ یہی ہے کہ بدترین جو ہے کہ اس کو سمجھیں، اس کو قبول کریں، اور پھر بدترین کو بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔